سعید خان صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول شنکیاری، محترم مشتاق خان صاحب، اے ڈی او ایجوکیشن شنکیاری، اور میرے بہت ہی محترم بھائیوں، بہنوں اور پھول جیسے پیارے بچوں، اس حال میں بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم بنو یا متعلم بنو یا خادم بنو اور چوتھا مت بنو۔ تو آپ میں سے یا کچھ اساتذہ ہیں جو معلمین ہیں اور کچھ شاگرد ہیں جو سیکھنے کے راستے پہ چل رہے ہیں، متعلمین ہیں، اور کچھ ہم جیسے آپ کے خادم ہیں۔ سب سے پہلے میں بچوں سے مخاطب ہوں کہ بیٹا یہ سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے اساتذہ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کے سربراہان، اسکول کے سربراہان آپ کے لیے تگدو کر رہے ہیں، آپ کے والدین جو دن رات محنت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ میں پرسوں مانسیرا میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ بیٹا رکاوٹ تو کوئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے، غربت رکاوٹ ہے، غربت رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹیلنٹ کے لیے غربت کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن میں ایک ایسا مثال پیش کرتا ہوں جس سے میں ملا ہوں۔ چترال کے ایک دور افتادہ گاؤں، ایک ایسا گاؤں جس میں لائٹ نہیں ہے، چراغ جلاتے، اس دور میں بھی چراغ جلاتے ہیں، اس گاؤں کے ایک بچے سے میں ملا، اس کا نام ہے محمد اسماعیل۔ آج تو وہ ڈاکٹر محمد اسماعیل ہے، لیکن اسماعیل سے جب میں ملا تو اسماعیل سے میں نے پوچھا کہ اسماعیل آپ کا گاؤں کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ سر میرا گاؤں چترال کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے جس میں لائٹ نہیں ہے، اور میرے والدین یہ نہیں جانتے کہ ایف اے کیا چیز ہے اور ایف ایس سی کیا چیز ہے، لیکن میرے پیچھے ایک استاد تھا۔ سر نے مجھے کہا اسماعیل آپ کی ماتھی میں ایک روشنی میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی ماتھی پہ روشنی ہے، اور یہ ایک اسکول کا ایڈ آیا ہے اور اسکول نے لکھا ہے کہ اگر کسی بچے نے یہ کمپٹیٹیو ایگزام ٹاپ کیا تو اس بچے کو ہم فری ایجوکیشن دیں گے۔ اسماعیل استاد نے کرایہ دیا، اسماعیل کو بھیج دیا پشاور، اور اس نے ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ اس نے ٹاپ کیا، اور بچہ پڑھتا رہا۔ اسماعیل کہتے ہیں اسکول والے بھی بڑے ظالم ہیں، مجھے ہر سال پرسنٹیج بڑھاتے تھے کہ 80%، 85%، 90%، اور میں اس پرسنٹیج کو بھی کراس کرتا تھا۔ اور جب ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو اسماعیل نے خیبر پختونخوا کے 8 بورڈ میں سب سے زیادہ مارکس لیے تھے۔ تو کیا غربت رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے رکاوٹ۔ کیا معذوری رکاوٹ ہے؟ معذوری، ایک بچہ ہوا ایک ماں کے ہاں، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، یہ دونوں ہاتھ اس بچے کے نہیں تھے، اور یہ دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، اور جب یہ بچہ 5 سال کا ہوا والدین اس کو اٹھا کے اسکول لے گئے۔ اسکول کے پرنسپل صاحب نے جب دیکھا کہ یہ بچہ جب اس کے نہ ہاتھ ہے اور نہ پاؤں ہیں
یہ کیسے اسکول آئے گا اور یہ کیسے تعلیم حاصل کرے گا؟ اسکول نے ایڈمیشن دینے سے انکار کیا. والدین باہمت تھے، وہ کورٹ گئے اور تھرو کورٹ بچے کو ایڈمیشن ملا. آج یہ بچہ 42 سال کا ہے، 42 سال کا ایک نوجوان ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے لیول کی ایک آرگنائزیشن کا ڈائریکٹر جنرل ہے، دنیا کے لیول کا. تو کیا معذوری رکاوٹ ہے؟ معذوری بھی رکاوٹ نہیں ہے. تو بیٹا آپ کو تو اللہ نے سلامت پیدا کیا ہے، آپ کے تو ہاتھ ہیں، آپ کے پیر ہیں، آپ کا ذہن ہے، اور آپ کے قابل اساتذہ ہیں. تو آگے بڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. بیٹا آپ کے اساتذہ آپ کے پش پہ ہیں. اساتذہ کرام آفاق سے بھی ٹریننگ لیتے ہیں، مختلف اداروں سے ٹریننگ لیتے ہیں. ان کی کوشش ہے، ان کی خواہش ہے کہ آپ آگے بڑھیں. اسکول سربراہان کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے اسٹوڈنٹ آف دا ایئر بنے، اسٹوڈنٹ آف دا ورلڈ بنے. اور اب ایسے ادارے آ گئے ہیں کہ ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ادارے آ گئے ہیں. ایک آدمی ہے دبئی میں، وہ ہر سال ایک ٹیچر کو بیسٹ ٹیچر آف دا ورلڈ ایوارڈ دیتا ہے. بیسٹ ٹیچر آف دا ورلڈ، کہ دنیا کا سب سے بہترین استاد. اور وہ کہتا ہے کہ اس ٹیچر کے لیے کوالیفیکیشن کے لیے ایک شرط ہے بس، کہ کسی ٹیچر نے اپنے کسی ایک بچے کو اس قابل بنایا ہو کہ اس نے جماعت ہشتم تک کوئی کتاب لکھی ہو. کام ہے مشکل، لیکن ایسے اساتذہ موجود ہیں اور یہ ایوارڈ لوگ لے رہے ہیں. تو مشکل نہیں ہے. اور دیکھیں اساتذہ کرام کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ بہت عظمت والا راستہ ہے، بہت عظمت والا کام ہے. اس کام کے لیے انبیاء آتے تھے، انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ آتے تھے اور وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے. وہ کام اللہ نے آپ کے حوالہ کیا ہے. یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا عظمت والا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جب میں اساتذہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو، جب بچوں سے پوچھتا ہوں، اساتذہ سے پوچھتا ہوں، اسکولوں میں جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی نبی سے عشق ہے، جس کو عشق ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ادھر بھی اگر میں پوچھوں کہ بھئی جس کو اپنی نبی سے عشق ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں، تو سارے ہاتھ اٹھیں گے. اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ اٹھائیں ذرا ہاتھ. لیکن جب میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ بھئی ہمارے اپنی نبی سے عشق ہے، تو کیا ہم نے اپنی نبی کی سیرت پہ کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو پھر 100 میں سے 2 ہاتھ اٹھتے ہیں. اور جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، وہ کتاب کس نے لکھی ہے، اس میں سے کچھ یاد بھی ہے، تو پھر کوئی ہاتھ نہیں اٹھتا. تو ہمیں اپنی نبی سے عشق ہے تو ہمیں اپنی نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. کوئی بھی کتاب، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں لوگوں نے لکھی ہیں علماء نے، اور بڑی کتابیں بھی ہیں. حیات طیبہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کے میرے خیال میں کوئی 200 پیجز ہوں گے، ایک رات میں بندہ پڑھ سکتا ہے. حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت زیادہ ہے تو محمد عربی یہ کتاب ہے، یہ تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہوگی، اس کا مطالعہ کریں. اگر تھوڑا سا زیادہ وقت ہے تو محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب نے بڑی اچھی سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس کا مطالعہ کریں. اگر اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے تو سیرت نبی کا مطالعہ کریں. لیکن اپنی نبی کی سیرت کا مطالعہ ہم کریں. میں نے جب اپنی نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، مجھے 4 باتیں بڑی نمایاں لگی. اللہ کی نبی کی تو پوری زندگی نمایاں ہے، لیکن 4 باتیں سب سے زیادہ نمایاں لگی. نمبر 1، کیریکٹر. اللہ کی نبی نے مکہ کے معاشرے میں اور مدینہ کے اندر کیا چیز پیش کی تھی؟ اپنی زندگی پیش کی تھی کہ میں نے آپ کے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، میں کیسا آدمی ہوں. لوگوں نے کہا آپ امین اور صادق ہیں. تو
ہم اپنا کریکٹر ایسا بنائیں کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں یہ میں ہوں، یہ میری زندگی ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے، لوگ جمع ہوتے گئے، اور 23 سال کی زندگی میں انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ دوسری خوبی جو مجھے نمایاں لگی ہے وہ ہے کمپٹنس۔ جو کام حوالہ تھا اس کام پہ مکمل عبور۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ فزکس کے ٹیچر ہیں تو فزکس پہ مکمل کمانڈ، اگر آپ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں تو کیمسٹری پہ مکمل کمانڈ، اگر آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں تو میتھمیٹکس پہ مکمل کمانڈ آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ اور نمبر تیسری چیز یہ ہے ڈٹرمنیشن۔ اللہ کے نبی کے کام کے ساتھ وہ ڈٹرمنیشن تھی، پرعزم تھے۔ کوئی چیز، جب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ یا میرے بھتیجے ان لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا اور آپ ذرا کچھ ان کی باتیں مانیں، کچھ آپ کی بات مان لیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور دوسرے پہ چاند رکھ دے میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ تھی ڈٹرمنیشن۔ اور آخری چیز جو اللہ کے نبی کی سیرت سے میں نے سیکھی ہے نمایاں، وہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں عاجزی، ہیوملٹی۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ کی زندگی میں آپ کو عاجزی ملے گی، اور جب یہ چیزیں زندگی میں آتی ہے تو اس کے بعد کامیابیاں اپنے دروازے کھول دیتی ہیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی ہیں۔ تو بیٹا وہ پہلی والی بات میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو آفاق ایکٹیویٹیز کرتا ہے، جو آپ کی ٹیچرز محنت کرتے ہیں، جو آپ کے اسکول سربراہان محنت کرتے ہیں، محکمہ تعلیم محنت کرتی ہے، تو یہ سب آپ کے لیے ہے۔ آفاق بھی آپ کا ہے، آفاق کی خدمات بھی آپ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ اب تو آفاق سے حکومت پاکستان نے بھی خدمات لینا شروع کر دیا ہے، اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کو ہم اس لو پہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے تمام بورڈز کے چیئرمینوں کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم تمام بورڈز کے ٹاپ 100 بچوں کو انشاءاللہ بھی ٹریننگ دیں گے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ہم پالش کریں گے۔ تو آفاق کی خدمات سب کے لیے حاضر ہیں۔ اس علاقے میں آفاق کا ڈیلر نہیں تھا، اور ہم نے اب انجم صاحب ہے، پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، انجم صاحب کو ہم نے ڈیلرشپ دی ہوئی ہے۔ وہ آفاق کا ڈیلر ہے شنکیاری کے لیے۔ انجم صاحب وہ کھڑے ہیں پیچھے، سب سے پیچھے کھڑے ہیں انجم صاحب۔ تو انجم صاحب کو ہم نے ڈیلرشپ دی ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے پبلشر کے ساتھ ہمارا کوئی جائنٹ وینچر نہیں ہے۔ آفاق کا کام تنہا چل رہا ہے، اللہ کی مدد سے چل رہا ہے۔ اور آفاق کی کتاب کے اندر کیا ہے، دو چیزیں اس کے اندر، ایک ہے آفاق کی کتاب کے اندر آپ کو کوالٹی نظر آئے گی، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نظر آئے گا، اور ایک آفاق کی کتاب کے اندر آپ کو ہماری ویلیوز نظر آئیں گے، ہمارے اقدار نظر آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق نظر آئے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا